قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین اما بعد فباب صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کی نماز کا باب، وہ نماز جو استسقاء کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ کی اضافت سبب کی طرف ہے، یعنی نماز کا سبب استسقاء ہے، جیسے صلاۃ الکسوف وہ نماز جس کا سبب سورج اور یا چاند میں گڑھن ہونا ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الاستسقاء وہ نماز جس کا سبب پانی طلب کرنا، یعنی پانی طلب کرنے کے سبب جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بیان ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلبی کے لیے باقاعدہ نماز پڑھی ہے۔ استسقاء میں سین اور تا جو ہے وہ طلب کا معنی دیتا ہے، سقی طلب کرنا، سیرابی طلب کرنا، بارش نہ ہونے کے سبب لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا کہ وہ ضرر کو دور کر دے اور بارش نازل کرے۔ جب زمین قحط زدہ ہو، بارش رک جائے یا بارش اپنے وقت سے متاخر ہو جائے، لوگ ضرر محسوس کرنے لگیں، نہروں کا پانی سوکھ جائے، چشمے سے پانی ابلنا بند ہو جائے، ہمارے یہاں ٹیوب ویل میں پانی آنا بند ہو جائے، تو ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، صدقہ و خیرات کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس پر بارش کی شکل میں نازل ہو۔ تو یہ جو پانی طلب کرنے کے لیے طریقہ ہے، اس کے 3 طریقے ہیں مشہور۔ ایک تو یہ ہے کہ نمازوں کے بعد یا دوسرے اوقات میں قرآن کی تلاوت کے بعد، کسی عبادت کے بعد یوں ہی دعا کی جائے بارش طلبی کے لیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں دعا کی جائے، رفع الید کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، مقتدی حضرات بھی دعا کریں اور امام صاحب کی یا خطیب کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور تیسری جو سب سے مکمل شکل ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ استسقاء کے لیے نماز پڑھی جائے، مسجد میں پڑھیں یا میدان میں نکلیں، صحرا میں نکلیں، مصلی عید میں جائیں۔ یہ شکل خشوع، خضوع اور ذلت اور تواضع اور عاجزی کے اعتبار سے زیادہ بلیغ اور زیادہ قوی شکل ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں شکلیں ثابت ہے کہ آپ نے بلا مخصوص نماز استسقاء کی دعا فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کئی سندوں سے، متفق علیہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں سے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اثناء خطبہ بارش طلبی کی دعا چاہی، اور مشہور حدیث ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو فوراً دعا قبول ہوئی، ممبر سے آپ اترے نہیں کہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دور دراز سے جس طرف سے بھی لوگ آتا تھا وہ رحمت اور برکت کی بشارت لاتا تھا کہ ہر طرف بارش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی اور، غالب گمان یہ کہ وہی شخص تھا دیہاتی، اس نے کہا یا رسول اللہ اب کثرت بارہ کی وجہ سے ہلاکت ہو گئی یا ہو رہی ہے، مکانات منہدم ہو رہے، راستے بند ہو گئے، سڑکیں ڈوب گئیں، دعا فرما دیجئے کہ بارش کا سلسلہ رک جائے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تو لوگ مسجد سے جب نکلے تو سورج نکل چکا تھا اور لوگ دھوپ میں سورج کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچے۔ حدیث آئے گی، امام حافظ ابن حجر نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس کی قدر تفصیل میں نے آپ سے ذکر کی۔ تو یہ جمعہ کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اور رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کی تکریم کرنا کہ فوراً ہی دعا قبول ہوئی اور بارش کا سلسلہ رک گیا، جس طریقے سے دوسرے ہفتے آپ نے بارش کے
ختم ہونے کی، انقطاع مطر کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں آپ کی دعا فوراً قبول کی، اور چاروں طرف بدلی پھیل گئی اور مدینہ کھل گیا، جیسے کہ سر کا تاج ہوتا ہے جو آگے سے پکڑے ہوتا ہے، کنارے کو پکڑے ہوتا ہے تاج، اور بیچ کا حصہ کھلا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے مدینہ بیچ میں کھل گیا اور چاروں طرف بدلیاں پہاڑوں پر جنگلوں پر رہیں اور ادھر برسی۔ اور باقاعدہ تیسری شکل یہ ہے کہ صاحب مسجد میں یا پھر میدان میں نکل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کی بھی کیفیت آئے گی کہ کیسے وہ 2 رکعت نماز عام نفل کی طرح پڑھنی ہے کہ عید کی نماز کی طرح پڑھنی ہے، جہری قرأت کے ساتھ 7 تکبیرات اور 5 تکبیرات، جیسا کہ ہم نے عید کی نماز کا طریقہ پڑھا ہے کہ اس طریقے پر نماز پڑھی جائے، خطبہ دیا جائے، وہ سب انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ تو صرف دعا پر اکتفا کیا جائے یا جمعہ کے خطبے میں دعا پر اکتفا کیا جائے اور نماز جمعہ کو صلاۃ الاستسقاء کے قائم مقام سمجھ لی جائے، یا پھر باقاعدہ استسقاء کے لیے نماز ادا کی جائے، خطبہ دیا جائے اور گریہ زاری کی جائے اور چادر پلٹی جائے، کیونکہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے چادر نہیں پلٹا ہے۔ تو صلاۃ استسقاء جب باقاعدہ ہوگی تو اس میں خطیب اثناء خطبہ دعا کرنے سے پہلے اپنی چادر پلٹے گا اور پھر وہ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کو۔ پہلی حدیث اس باب میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے متواضعا، تواضع کا اظہار کرتے ہوئے، تواضع اور خاکساری کا اظہار کرتے ہوئے نکلے، چال ڈھال سے، کپڑے لباس پوشاک سے، متبذلا عام دنوں کا لباس پہنتے تھے، کام کاج کا جو لباس آدمی پہنتا ہے، ثیاب البذلہ، یعنی تاریک زینت ہو کر نکلے، زیب و زینت نہیں کیا، اچھے کپڑے نہیں پہنے، تواضعاً اچھے کپڑے آپ نے نہیں پہنے، صاف ستھرا کپڑا تھا لیکن وہی جو عام دنوں میں استعمال کرتے تھے، جمعہ کے دن یا عید میں یا جو وفد کے استقبال کے موقع پر جو کپڑا اچھا زیبتن کیا جاتا ہے، خاص کپڑا، وہ نہیں تھا، عام دنوں کا جو کپڑا آدمی استعمال کرتا ہے وہ آپ نے کیا۔ تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے آپ نے زیب و زینت کا لباس بھی ترک کیا، برخلاف اس کے کہ جمعہ اور عیدین میں آپ اچھا کپڑا پہنتے تھے۔ تو متواضعاً تواضع کا اظہار کرتے ہوئے، متبذلاً ترک زیب و زینت کرتے ہوئے نکلے، متخشعاً خشوع کرنے والے، عاجزی اور فروتنی اور اللہ کے لیے ذلت اختیار کرنے والے، اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف جھکا کر چلنے والے، اپنی آواز کو نرم کرنے والے اور اعضاء وغیرہ کو پرسکون لے کر کے چلنے والے، جیسے ایک متواضع انسان چلتا ہے۔ مترسلاً اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، پورے سکینت اور وقار کے ساتھ۔ ترسل فی المشی کہتے ہیں کہ آدمی اطمینان سے چلے، جس میں وقار، سکینت اور وقار ظاہر ہو۔ متضرعا، تضرع کہتے ہیں گریہ زاری، عاجزی اور گریہ زاری کرنے والے تھے، حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پوری حیبت اور خوف سے دل آباد ہو اور آدمی گریہ زاری الہا اور گریہ زاری کرے اور خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گر گڑائے، اس کو تضرع کہتے ہیں۔ تو تضرع قلب کے اندر ہوتا ہے اور تخشع اعضاء کے اندر ہوتا ہے۔ متخشعاً یعنی آپ کے اعضاء کے اندر تذلل تھا، عاجزی اور فروتنی تھی، اور متضرعاً آپ کے دل کے اندر خشیت الہی تھی، حیبت الہی سے آپ کا قلب بھرا ہوا تھا۔ فصلی رکعتین، چنانچہ آپ نکلے تو 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، کما یصلی فی العید، جیسے کہ عید میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی کیفیت معلوم ہو گئی کہ نماز کے لیے نکلے، ظاہر ہے کہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکلے، مصلی عید پہ گئے، جہاں عید کی نماز آپ پڑھتے تھے آبادی سے باہر، مسجد نبوی کے پورب جانب 500 گز کی دوری پر یا 500 ہاتھ کی دوری پر، اگر کوئی چاہے تو مسجد میں پڑھے، لیکن کہا نا کہ باہر نکلنا، میدان میں نکلنا، یہ خشوع خضوع اور ذلت اور تواضع اور گریہ زاری کے لحاظ سے زیادہ قوی تر ہے، اس لیے باہر نکلنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ 2 رکعت نماز عید کی نماز کی طرح پڑھی، اور عید کی نماز کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ لم یخطب خطبتکم، کوئی خطیب کو آپ نے خطاب کیا
کہ تمہاری اس خطبے کے طریقے سے خطبہ نہیں دیا تھا، یعنی جس طریقے سے تم لوگ عید میں خطبہ دیتے ہو یا جمعہ میں خطبہ دیتے ہو جس میں زیادہ واعظ اور بیان ہوتا ہے، ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، اس طرح کا بیان نہیں تھا۔ ترغیب تو ہونی ہی چاہیے، نیکیوں پر آمادہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنی ہے، یہی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے رکتی ہے، اپنی رحمت ہم پر برستی نہیں ہے، یہ سب تو کہنا ہی ہے، لیکن زیادہ تر جو کلمات خطبے میں ہوں وہ توبہ استغفار کے ہوں، دعا اور تضرع کے ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ اس طرح کا خطبہ نہیں دیا تھا جس طریقے سے تم لوگ تقریر کرتے ہو اور خطبہ دیتے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر دعا، استغفار، گریہ زاری زیادہ ہوتی تھی۔ چلیے صاحب، جب ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، سمجھ لیا اور حکم اس پر لگایا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خمسہ نے روایت کیا ہے، امام احمد سمیت ائمہ اربعہ نے، یعنی امام ترمذی، امام ابو داؤد، ائمہ حدیث امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ اجمعین نے، یہ ہوئے خمسہ، احمد اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے روایت کی ہے، اور ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، گویا کہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ اس حدیث میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی سخت ضرورت کے وقت میں آپ نے نماز ادا کی ہے، اور نماز جمہور علماء کے نزدیک 2 رکعت ہے۔ حنفیہ نے اپنے مشہور قول میں نماز کا انکار کیا ہے، ان کے ہاں استسقاء کے لیے صرف دعا ہے، نماز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر نماز ثابت ہوتی تو مشہور طریقے پر نقل ہوتی، حالانکہ ایک آدھ حدیث ہے بس جس کو لیا نہیں جا سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث ہم دیکھیں گے کہ یہاں بھی حدیث عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کی آپ نے پڑھی، عبداللہ بن زید کی روایت آ رہی ہے، جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی ایسا کلام ہے کہ جس کے اوپر التفات، جس کی طرف التفات بھی نہیں کیا جا سکتا، رد کیا جائے۔ حدیث ثابت ہے، کہہ رہے ہیں کہ منقول ہوتی نقلیں، مشہور ہوتی نقلیں، متواتر ہوتی تو آپ مانتے، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ حنفیہ عمل کرتے ہیں، اس مرتبہ ہمارے بہار میں بہت شدید قحط پڑا ہے اور بارش بہت اپنے وقت سے تاخیر ہو رہی تھی، لوگ بالکل ہلکان تھے اور پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہوا تھا، تو سب جگہ نمازیں ہوئی، حنفیوں نے بھی نماز پڑھی۔ اب وہ عام سنت کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، عید کی نماز کی طرح نہیں پڑھتے، لیکن ان کے یہاں جو مشہور مذہب کا قول ہے وہ یہ کہ صرف دعا پر اکتفا کیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن خوب اعلان ہوا ان کی طرف سے بھی کہ صلاۃ الاستسقاء ادا کی جائے گی، نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ بہرحال تو وہ حدیث جو عبداللہ بن زید کی ہے صحیحین میں ہے، آپ اس کو شاذ کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء کی حدیث کو، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نماز کا پڑھنے کا طریقہ صحیح حدیث ابن عباس کی آئی کہ عید کی نماز کی طرح ہے، تکبیر سے نماز شروع ہو، تکبیر تحریمہ سے، اور اس کے بعد سما پڑھ لیں، پھر 6 تکبیرات زوائد کہے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، نماز عید والی سورت پڑھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں سجدے کے بعد اٹھتے ہوئے سجدے کی تکبیر جو قیام کے لیے ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کے 5 تکبیرات قبل القرات کریں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری سورت سورہ غاشیہ پڑھیں، اور پھر نماز مکمل کریں۔ چلیے صاحب، تو آدمی کو چاہیے کہ میدان میں نکلے، زیب و زینت کا لباس نہ پہنے، خوشبو لگا کر نہ جائے، چال کے اندر اس کے تخشع ہونا چاہیے، بیٹھنے میں عاجزی ہونی چاہیے، دعاؤں کے اندر گریہ زاری ہونی چاہیے، اور یہ کیفیت امام اور ماموم سب کی ہونی چاہیے۔ اب دوسری حدیث باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، ابو داؤد کے حوالے سے لمبی حدیث نقل کی ہے، ان عائشہ قالت شکل الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض ابطيه ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه وقلب رداءه وقلب
رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله صحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، اسی کو مختصر کیا ہے. وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارش کے رک جانے کی یا قحط کی شکایت کی. یہ بارش رک جاتی ہے تو قحط پڑتا ہے، تو بارش کے قحط کی شکایت کی کہ بارش کے سبب، بارش نہ ہونے کے سبب جو قحط کی اور خشک سالی کی صورتحال ہے، اس کی شکایت لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. فامر بمنبر، آپ نے ممبر کا حکم دیا کہ ممبر نکالا جائے. مصلی العید میں مسجد سے ممبر نکالا گیا. اب یہی جو لفظ ہے نا، اس کو علامہ ابن القیم نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ غریب لفظ ہے، کیونکہ یہ دوسری روایت آئی ہے عبداللہ بن زید وغیرہ کی، اس کے اندر ممبر کے نکالے جانے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ تواضع اور خاکساری کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر ممبر کے استسقاء کی نماز پڑھی جائے اور خطبہ بغیر ممبر کے ہی دیا جائے. اس لفظ کے اوپر کلام ہے، اور اس لیے امام ابو داؤد نے بھی کہا ہے غریب ہے. ایک تو غریب سند سے ہوتی ہے کہ جس کی ایک ہی سند ہو، جو ایک ہی طریقے پر نقل ہوئی ہو حدیث، متعدد سند سے نہ ہو. اسی کو فرد غریب کہتے ہیں کہ حدیث تب ایک ہی طرق سے آئی ہے. اب دوسرے یہ ہے کہ سند کے اندر یا متن کے اندر غرابت ہوتی ہے، کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس کی تائید دوسری روایتوں سے نہیں ہوتی، لیکن سند جید ہے. تو بہرحال ممبر نکالے تو بھی بہت کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور نہ نکالے تو اہل علم نے کہا ہے کہ تواضع اور تخشع اور تواضع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے کہ ممبر استعمال نہ کیا جائے. زمین پر ہی ٹھہرے کھڑے ہو کر کے خطیب ایک خطبہ دے، دو خطبہ نہیں ہوگا یہاں. بہرحال کہتے ہیں ممبر مصلی العید میں رکھا گیا. آپ نے ایک مقررہ دن کے لیے وعدہ کیا تھا کہ فلاں دن نکلیں گے، ایک دن متعین کیا، مثال کے طور پر سوموار کو نکلیں گے، چلیے صاحب. اور کسی کو حکم دیا کہ ممبر بھی لے جایا جائے گا عیدگاہ میں جہاں نماز استسقاء ادا ہوگی. ایک دن آپ نے وعدہ کیا کہ کل یا پرسوں مثال کے طور پر نکلیں گے، تاکہ اس درمیان میں لوگ توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف مائل ہو اور صدقہ اور خیرات کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہو سکے. بہرحال جب وقت موعود آیا، جس دن کو آپ نے متعین کیا تھا، تو آپ نکلے جس وقت کے سورج کی ٹکیا ظاہر ہوئی، یعنی سورج جیسے ہی نمودار ہوا آپ نکلے. جی جیسے جو اول وقت ہوتا ہے اس کا عید کی نماز پڑھنے کا، ہمارے یہاں تو بہت تاخیر کرتے ہیں لوگ، 6:30 7 کرتے ہیں، جبکہ 5 بجے سورج طلوع ہوتا ہے. 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے، کہیں کہیں تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد، جبکہ وہ نماز سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی ہے. فجر کی نماز آدمی پڑھے اور مصلی پر بیٹھا رہے، یا فجر کی نماز پڑھے اور نکل جائے، یعنی غسل وغیرہ سب کی تیاری فجر کے اذان کے بعد ہو جانی چاہیے یا اس سے پہلے ہو جانی چاہیے، کہ آدمی فجر پڑھے اور انتظار کرے، یا گھر لوٹے تو انتظار کرے، اور سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ میں یا ہارڈلی آدھے گھنٹے کے اندر میں عید کی نماز شروع ہونی چاہیے، یہ اس کا مناسب وقت. لیکن سجنے سنورنے بننے سنورنے میں، بیوی بچوں کو تیار کرنے میں اور لے جانے میں لوگوں کو چاہیے 2 گھنٹہ وقت، چاہے اول وقت فوت کیوں نہ ہو جائے عید کی نماز کا. ضمن بات آ گئی اسی لفظ پر کہ فخرج حین بدا حاجب الشمس، جیسے ٹکیا سورج کی ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی، آپ نکلے مصلی العید کے لیے، اور وہاں جا کے پہلے آپ ممبر پر بیٹھے. فکبر وحمد اللہ ثم قال، آپ نے اللہ کی تکبیر بیان کی، حمد بیان کی. اور بعض روایت میں کبڑا کا لفظ نہیں ہے، کبڑا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد اللہ و اثنى علیہ. اور ظاہر ہے کہ خطبے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ خطبے کے اندر آدمی جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ کہتا ہے، پہلے اللہ اکبر نہیں کہتا. تو اس لیے دوسری روایت میں کبڑا کا لفظ نہیں ہے، حمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ کی تعریف کی اور دوسرے جملے کے ذریعے پھر اللہ کی تعریف کی، اس کے کمال حمد کو بیان کیا، اس کے کمال اوصاف کو بیان کیا تکرار کے ساتھ، جس کو ثنا کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے اپنی جگہوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں، اپنی اپنی آبادیوں میں قحط کی شکایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کو پکارو، اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ تمہاری پکار کو سنے گا. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب کا معنی آپ لوگ جانتے ہی ہیں.
لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کا ہر ارادہ اور اس کی ہر مشیت پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ وہ حکمت کے تابع ہے، حکمت کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہم انت اللہ، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت الغنی ونحن الفقراء، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے مخلوق سے، جبکہ ہم مخلوق تیرے محتاج ہیں، ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث، ہمارے اوپر بارش برسا، واجعل ما انزلت علینا، اور جو تو بارش برسائے ہمارے اوپر اس کو ہمارے لیے قوت کا ذریعہ بنا۔ اور قوت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ روزی کھا کر، کھانے پینے کی اشیاء پیدا کر، رزق ہمارا مہیا فرما اس بارش کے ذریعے، تاکہ ہم کو قوت ملے، وہ بلاغن الی حین، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے یہ روزی ہمارے لیے کافی ہو، پھر آئندہ سال روزی ہو، پھر آئندہ سال روزی۔ اس طریقے سے جو فصلیں آتی ہیں وقتاً فوقتاً، کہیں 2 فصل تیار ہوتی ہے، کہیں 3 فصل تیار ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ہماری روزی روٹی کا انتظام کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ تو کلمات ہیں، پھر آپ نے اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اب باقاعدہ دعا کے لیے، فلم یزل حتی رویا، دعا میں مشغول رہے یہاں تک اتنا ہاتھ اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی یا دیکھی گئی۔ یہ رفع بلیغ، اس قدر زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی دعا کے اندر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، عام طریقہ سے ہاتھ چہرے کے سامنے ہوتا تھا، سر کے سامنے ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں، چہرے کے سامنے ہوتا تھا، عام طریقہ سے یہی کیفیت ہے دعا کی۔ لیکن یہ کہ صاحب ہاتھ اتنا اٹھایا کہ بغل کی سفیدی دیکھی گئی یا دیکھی جاتی، کیونکہ آپ چادر پہنتے تھے تو بغل کی سفیدی دیکھی جائے، یہ رفع بلیغ جو ابتحال اور تضرع کی علامت ہے، یہ صرف استسقاء کے اندر ہے۔ تو جہاں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے استسقاء کے، تو وہاں پر رفع بلیغ مراد ہے، مطلق رفع ید نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کیا ہے، بلکہ یہ جو کیفیت ہے یہ سائل ذلیل کی صفت ہے۔ چلیے صاحب، تو آپ نے پھر لوگوں کی طرف آپ متوجہ، آپ نے پیٹھ گھمائی، یعنی لوگوں کی طرف خطبہ دے رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دعا کے اندر اللہ کی تحمید تسبیح بیان ہو رہی ہے، استغفار وغیرہ ہو رہا ہے، اپنی محتاجی کا بیان اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور چادر کی آپ نے تحویل کی، حول الی الناس ظہرہ، لوگوں کی طرف پیٹھ پھیرا، وقلب رداءہ یا حول رداءہ، اپنی چادر کو الٹ پلٹ کیا، ایسے چادر ڈالے ہوئے تھے، اور داہنے ہاتھ سے آپ نے بائیں طرف کی چادر کا کنارہ پکڑا اور بائیں ہاتھ سے داہنی طرف کا کنارہ پکڑا اور اس کو یوں الٹ دیا۔ تو اس طریقے سے داہنے ہاتھ سے بائیں طرف پکڑا تھا، بائیں ہاتھ سے داہنی طرف پکڑا تھا، ایسے الٹ دیا، تو جو کونا داہنی طرف تھا وہ بائیں آ گیا، جو بائیں تھا وہ دائیں آ گیا۔ یہ علامت ہے کہ ہم نے اللہ اپنی حالت کو پلٹ دیا، جیسا کہ دار قطنی میں مرسل روایت ہے ابو جعفر باقر کی، کہ حالانکہ باقی وہ حدیث مرسل ضعیف ہوتی ہے، لیکن تحویل آئی ہے، اور تحویل کی علت یہ بتاتے ہیں کہ تحویل کا مطلب یہ کہ اللہ ہم نے اپنی حالت بدلی، تو ہماری حالت بدل دے، یعنی بارش دے دے، قحط کے بعد بارش دے دے۔ چلیے صاحب، اگر یہ علت ہے تو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تحویل رضا تو بہرحال ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے اس طریقے سے تحویل کیا، اور اس کے بعد پھر دعا کیا، تحویل رضا کرنے کے بعد لمبی دعا کی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی قبلہ رخ دعا کیا، اس کے بعد پھر آپ ممبر سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، فانشاء اللہ صحابۃ، اللہ نے بدلی پیدا کی، فرعدت، اس کے اندر کڑک پیدا ہوئی، بدلی کڑکی، وہ برقت، چمکی، اس میں بجلی چمکی، اور یہ کڑک اور بجلی کی چمک گھنی یا اور موسلادھار بارش کی علامت ہوتی ہے۔ ثم امطرت، پھر بارش ہوئی، ماشاء اللہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور انہوں نے کہا کہ غریب ہے، غریب کا میں نے بتا دیا کہ ایک ہی صنعت سے ہے، الفاظ بعض غریب ہے، اس میں جو ممبر کے نکالنے کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے ممبر پر بیٹھنے کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے اوپر کبڑا و حمد اللہ، تکبیر پہلے کیا، اس کے بعد تحمید بیان کیا، یہ سب دوسری حدیثوں کے اندر نہیں ہے، مگر سب کے باوجود بھی کہتے ہیں اسنادہ جید، سند جید ہے، اس کا مطلب کہ قابل استدلال روایت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں قصۃ التحویل، چادر کو الٹ پلٹ کرنے کا مسئلہ جو ہے، دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف، بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف، یہ ہمارے پاس اتفاق سے آج ایک چھوٹی سی تولیہ ہے، اس کو میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں دکھانے کے لیے، یہ میں نے اس طریقے سے اوڑھ لیا ہے، اب یہ داہنے ہاتھ سے میں نے بائیں طرف پکڑ لیا، اور بائیں طرف کے حصے کو دائیں طرف پلٹ دیا، اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم لے آئے اپنی طرف۔
تو داہنے ہاتھ سے بائیں حصے کو پکڑا تھا اور اس کو پکڑے رہے یہاں تک کہ لے آئے، تو بائیں طرف والا حصہ دائیں طرف آیا، دائیں طرف والا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحویل کے ساتھ تنکیس بھی ہونی چاہیے، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو چادر ہے آپ کی، اس کا نیچے والا حصہ پکڑیے، یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ نیچے والا حصہ پکڑیے، اور اس طرف سے بھی بائیں طرف سے یہ داہنے طرف کی چادر کا نچلا حصہ پکڑیے اور اس طریقہ سے اٹھا کر کے لے جائیے۔ تو اس کیفیت کے اندر نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، ظاہر کا باطن، باطن کا ظاہر، بائیں کا دائیں، دائیں کا بائیں، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے مشکل ہے اور کر نہیں سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو چادر نہیں لے جاتے ہیں، جن کے پاس صرف وہ شماغ ہوتا ہے جو عربی لوگ ڈالتے ہیں ٹوپی کے اوپر سے، جو لال یا سفید رنگ کا جو آپ شماغ دیکھتے ہیں، جس کو غترہ عام اصطلاح میں کہتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے تو اس کا الٹ دینا آسان ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی تولیہ اگر کسی کے بدن پر ہے تو الٹ دیتا ہے، اور اگر بڑی چادر ہے تو ہر آدمی کے لیے نیچے پکڑنا، جھک کر کے یوں کرنا، یہ امر مشکل ہے۔ تو اسی لیے جو صحیحین کی روایت ہے اس میں تنکیس کا لفظ نہیں ہے کہ اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، جی، تو جو صحیحین کی روایت ہے اس پر عمل کریں، اور یہ تنکیس والا جو عمل ہے وہ متعب بھی ہے، تو تحویل ہی پر اکتفا کریں، تنکیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں تحویل کی جو حدیث ہے، چادر کے الٹنے پلٹنے کی، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے وہ بائیں طرف کا دائیں آ جائے، دائیں طرف کا بائیں، یہ عبداللہ بن زید کی حدیث میں ہے جو صحیح ہے، اور اس کے اندر ہے کہ آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرمائیے۔ آپ نے تو کچھ بیان تو لوگوں کو دیا آپ نے، تو وہ خطبہ میں کھڑے ہوئے تھے اور قبلہ رخ ہو کر کے آپ نے دعا کی۔ جب دعا کی تو پہلے چادر پلٹی تو اس کے بعد آپ نے پھر دعا فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی جس میں جہری قرأت کی۔ یہ دونوں حدیثیں، حضرت عائشہ کی اور حضرت زید کی، عبداللہ بن زید کی اور ابن عباس کی روایت ہم نے پڑھا۔ ان تینوں روایتوں کے اندر ہے کہ خطبہ یا دعا آپ نے پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھی۔ دارقطنی میں مرسل ابو جعفر الباقر کی حدیث، ابو جعفر، جی، ان کا نام تھا محمد الباقر، علی بن حسین جو حضرت علی کے پوتے ہوئے، علی ابن الحسین ابن علی، جس کو زین العابدین کہتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد الباقر۔ بقر العلم، علم کو پھاڑا، یعنی خوب علم حاصل کیا، عمدہ لوگوں میں سے تھے، اہل بیت کے عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ تو فرمایا یہ تبع تابعی ہے، ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسن ابن علی یا ابن الحسین، مجھے جو یاد ہے کہ حسین ابن علی کے صاحبزادے ہیں، واللہ اعلم۔ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 آدمی یا اس سے زیادہ کا واسطہ ہے، تو اس لیے بعض متاخرین کے درمیان یہ کہیں گے موزل ہے کہ 2 راوی گرا ہوا ہے، ایک اکٹھے ہی 2 راوی گرا ہو، اور اگر تابعی ہے یا تو اس طریقہ سے متقدمین کی اصطلاح میں اس کو مرسل کہیں گے، متاخرین کی اصطلاح میں موزل کہیں گے، جہاں اکٹھے 2 راوی گرا ہوا۔ لیکن چلیے، یہ مرسل روایت تو حجت ہی نہیں ہے، چیز آئے کہ موزل، لیکن استدلال میں اس سے کچھ مدد حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کو قبول کرنے میں کوئی شرعی حکم نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ شرعی حکم چادر کا کی تحویل وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے اور صحیحین کی روایت ہے۔ اس کے اندر صرف یہ حکمت کا ذکر ہے کہ یہ جو چادر پلٹی گئی، اس کی حکمت یہ تھی کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وحول رداہ لیتحول القحط، تاکہ قحط کی حالت پلٹے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی حالت پلٹی ہے، توبہ استغفار کر رہے ہیں، دیکھ ہم چادر پلٹ رہے ہیں، اپنی حالت پلٹ رہے ہیں، تو بھی ہماری حالت پلٹ دے، گویا کہ قحط کو سرسبزی و شادابی اور بارش سے بدل دے۔ یہ علت بتا رہے ہیں صرف تحویل ردا کے لیے۔ یہ حدیث ہمارے لیے استدلال، ہمارا استدلال اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مرسل روایت ہے۔ چلیے بہرحال تو حدیث آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ کہ صاحب چادر امام نے پلٹا، اور بہتر ہے کہ سب لوگ پلٹیں، لیکن اگر نہیں سب پلٹتے ہیں تو امام پلٹے، یا جو بھی جس کے پاس بھی جو کچھ پلٹنے کی چیز ہو، غترہ وغیرہ ہو، شماغ ہو، کوئی تولیہ وغیرہ ہو، یا چھوٹی شال وغیرہ ہو، جو اس کو لے کر کے جائے تو کرے، مرد بھی کرے امامت میں، اور اگر پیچھے عورتیں ہیں اور عورت اور مردوں کے درمیان پردہ حائل ہے، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہے، تو وہ بھی اپنی چادر کی تحویل کر سکتی ہیں، یہ برقعے کو الٹ کر پہن سکتی ہیں۔ لیکن اگر بے ستری ہے یا مرد حضرات ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ استسقاء کی نماز کا وقت عید کی نماز کا وقت ہے، تھوڑا سورج طلوع ہو کر کے ہلکا بلند ہو جائے، لالی اس کی ختم ہو جائے تو نماز پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان تینوں روایت کے اندر ہے کہ خطبہ اور دعا پہلے ہوئی اور اس کے بعد نماز پڑھی، یہ روایت امام احمد کی ہے ایک روایت، اور دوسرا جو جمہور کا قول ہے، جو مذہب ہے حنابلہ کا
اور شافعیہ اور مالکیہ کا بھی یہی قول ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس نیت کے لیے نکلے ہیں، بارش طلبی کے لیے ہی نکلے ہیں، لیکن نماز کے لیے باقاعدہ نکلے ہیں کہ تھوڑی رکعت نماز پڑھیں گے عید کے طریقے پر، تو مقصود بھی ذات ہمارا نماز ہے، تو پہلے نماز پڑھ لیں تاکہ بارش اگر خطبے کے درمیان ہوئی تو الحمدللہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے ہم نماز ادا کر چکے ہیں، سمجھا کیا؟ تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے جس میں نعمان بن راشد نام کا آدمی ضعیف ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، ہم لوگوں کو نماز پڑھایا بغیر اذان اور اقامت کے، اور پھر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو یہ حدیث نعمان بن راشد کے سبب ضعیف ہے۔ جو صحیح حدیثیں آئی ہیں اس کے اندر دعا اور ذکر اذکار اور واضح و بیان کی جو بھی کوئی نصیحت کی کوئی بات رہی ہو اس کا ذکر پہلے آیا ہے، تو اس سے استدلال کے اعتبار سے تو دیکھ رہے ہیں کہ خطبہ اور دعا پہلے ہو جانی چاہیے تب بعد میں نماز ہو۔ اور یہ جو سندن ضعیف روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابن ماجہ اور احمد ابن خزیمہ میں، جس میں نعمان بن راشد ہیں جنہوں نے زہری سے بیان کیا ہے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے بیان کیا ہے، یا حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چونکہ حدیث دونوں طرح کی آئی ہے اس لیے امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو خطبہ اور تحویل ردا اور اس کے بعد دعا قبلہ رخ ہو کر یہ سب پہلے کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، یا اگر امام چاہے تو پہلے نماز پڑھ لے اس کے بعد خطبہ اور تحویل ردا اور دعا کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خطبہ ایک ہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اور یہ کہ صاحب تحویل ردا کرنا چاہیے، دائیں طرف کا کنارہ بائیں طرف جائے، بائیں طرف کا کنارہ داہنی طرف آ جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ردا صرف عام امام کے لیے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام اور مقتدی سبھی حضرات کریں، سمجھا کہ نہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف امام ہی تحویل ردا کرے گا، بقیہ لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چادر تحویل کرنے کا حکم نہیں دیا، لہذا تحویل ردا تمام لوگوں کے لیے مستحب نہیں ہے، ایسا بولتے ہیں۔ حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چادر پلٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اقتدا مطلوب ہے، الا یہ کہ ممانعت آ جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، تو مقتدی حضرات نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ تو ثابت ہے حضرت انس کی روایت سے، اور آپ کی دعاؤں پر لوگوں نے آمین کہا، آمین کہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر نہیں بھی حکم ہے کہ یہ لوگوں تحویل ردا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی بھی اقتدا ہم سے مطلوب ہے۔ اور دوسرے قرائن بھی بتاتے ہیں کہ تمام لوگوں کو تحویل ردا کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو جتنے لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور عورتوں کے سلسلے میں بات آ چکی ہے کہ اگر بے پردگی نہ ہو یا مرد حضرات ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی کریں، اور اگر بے پردگی کا خطرہ ہو یا مرد وہاں ہو تو ایسی صورت میں وہ نہیں کریں گی۔ آئیے صاحب، اب خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے جو دعا فرمائی ہے اس کی کیفیت جو متفق علیہ روایت ہے، اور کئی مقام پر امام بخاری اس کو لے کر کے آئے ہیں، دسیوں مقام پر ہے، بلکہ خود صلاۃ استسقاء کے اندر جو باب و صلاۃ استسقاء ہے اس میں یہ حدیث لے کر کے 10 جگہ پڑھا ہے، اللہ 10 مسئلے کا استنباط کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فقال یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا فرفع یدیہ ثم قال اللہم اغثنا اللہم اغثنا فذکر الحدیث وفیہ الدعاء بامساکها متفق علیہ۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص، اسی کو بعض میں حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ ایک دیہاتی، ایک اعرابی داخل ہوا مسجد میں جمعہ کے دن، درا حال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے خطبہ دے رہے تھے۔ اب خطبہ کھڑے کر کے دیتے تھے، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں کھڑا ہونا سنت ہے، الا یہ کہ امام معذور ہو تو وہ بیٹھ بھی سکتا ہے اگر امام راتب ہے تو، یا پھر دوسرے کسی کو وہ خطیب کی حیثیت سے مقرر کر دے، اور نہیں خود بھی اگر دے سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے یا شرط نہیں ہے خطبے کی صحت کے لیے، لیکن ہاں بہتر ہے کہ خطیب، جمعہ کا خطیب خطبہ کھڑے ہو کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ، معلوم ہوا کہ داخل ہونے والا شخص یا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو کوئی حاجت ہے امام کو مخاطب کرنے کی تو وہ کر سکتا ہے، یہ سب مسئلہ
آ چکا ہے باب صلاۃ الجمعہ میں ہم پڑھ چکے. کہا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، اموال ہلاک ہو گئے، مراد ہے مواشی، ماشیہ کی جمع، چوپائے ہلاک ہو گئے، پانی ان کے پینے کے لیے نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، سب جل گئی، درخت کے پتے سوکھ گئے، وانقطعت السبل، اور راستے منقطع ہو گئے، لوگوں کا آنا جانا راستے میں نہیں ہے، کیونکہ اونٹ کو چرائیں گے کہاں اور اونٹ کو پانی پلائیں گے کہاں، اس لیے کوئی نکل نہیں رہا ہے. فضل اللہ یغیثنا یا یغیثنا، دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کرے یا ہماری فریاد قبول کرے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، بارش نازل فرمائے. چنانچہ آپ نے یہ سننے کے بعد خطبے کے اندر ہی ہاتھ اٹھا دی، دونوں ہاتھ کو آپ نے اٹھایا. اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری میں معلق کہ لوگوں نے بھی اپنی ہاتھ اٹھائے اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہا. فرفع یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. معلوم ہوا کہ دعا استغفار اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکرار پسند کرتے تھے. اور پوری حدیث ہے. اور پھر اسی حدیث کے اندر ہے کہ پھر آپ نے بارش رکنے کی بھی دعا فرمائی تھی. حدیث کو مختصر کر دیا ہے کیونکہ مدعا واضح ہو گیا کہ خطبے میں آپ نے دعا ہاتھ اٹھا کر کے مانگی ہے. باقی جو پوری حدیث ہے کہ وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ صاحب دعا کر دیجیے، تو آپ نے 3 مرتبہ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا کہا. اور حضرت انس کہتے کہ واللہ کوئی بدلی نہیں تھی، کوئی بدلی کا ٹکڑا نہیں تھا ہمارے درمیان اور جبل صلا کے درمیان، کوئی مکان بھی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم فضا بالکل صاف ہے، کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن جب آپ نے دعا فرمائی تو جبل صلا کے پیچھے سے ڈھال نما گول دائرہ نما جو ڈھال ہوتا ہے جس پر تیر تلوار کی وار روکی جاتی ہے، اس طرح سے ایک بدلی نمودار ہوئی اور بیچ آسمان میں آئی تو وہ پھیل گئی، پھر اللہ کے حکم سے برسی اور برستی ہی رہی یہاں تک کہ 1 ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا. پھر وہی شخص یا ایک شخص، غالب گمان یہی ہے کہ وہی شخص رہا ہوگا، دروازے سے داخل ہوتا ہے اور اب وہ پھر شکایت کرتا ہے یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، اب مال مویشی ہلاک ہونے لگے، راستہ منقطع ہو گیا کہ ڈوب گیا راستہ اور مکانات منہدم ہو رہے ہیں، لہذا دعا کر دیجیے کہ بارش رک جائے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اللہم علی الاکام، اکم کی جمع ہے رت کے ٹیلوں پر، والزراب چھوٹی اونچی زمینوں پر، وبطون الاودیہ وادی کے پہاڑ کے نیچے جو ویلی ہوتی ہے اس میں، ومنابت الشجر اور باغات اور جنگلات میں اور پہاڑوں کے اوپر جہاں درخت اگتے ہیں ان جگہوں پر برسا. چنانچہ مدینے سے بدری چھٹ گئی اور لوگ سورج میں نکلے. وہ خرجنا نمشی فی الشمس، کہتے ہیں کہ کیا وہی آدمی تھا یا کوئی دوسرا آدمی دوسرے ہفتے آیا؟ انس نے کہا کہ وہ مجھے اب یاد نہیں ہے، معذری نہیں جانتے ہیں کہ وہی شخص تھا. غالب گمان یہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ وہی شخص تھا. تو یہ پوری حدیث ہے. ان رجلا یعنی اعرابیا، جیسا کہ بعض روایت میں صراحت ہے نسائی وغیرہ میں کہ ایک دیہاتی آیا تھا، بادیہ میں رہنے والا آدمی. اور اموال ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے ہلاکت البہائم، چوپائے ہلاک ہو گئے. لا الہ الا اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے خطبے میں دعا کا اہتمام بارش طلبی کے لیے ہو تو یہ بھی صرف دعا کرنے سے، صرف نماز کے باہر دعا کرنے سے بہتر ہے کہ خطبے میں دعا کی جائے جمعہ کے دن اور جمعہ کی نماز اس کے بعد ادا کی جائے. اور یہ کہ خطیب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، لیکن خطیب جمعہ کے خطبے پر ممبر پر قبلہ رخ نہیں ہوگا، بلکہ جس طرف قوم کی طرف مخاطب ہے قبلہ کی الٹی سمت میں، جیسے ہمارے یہاں پچھم ہے قبلہ، ویسٹ میں ہے تو وہ ایسٹ کی طرف گھوم کر کے قوم کو خطاب کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کرتا رہے گا. لیکن جب صلاۃ الاستسقاء کی دعا ہوگی، باقاعدہ جب نماز استسقاء ہوگی یا تب دعا ہوگی تو اس میں وہ قبلہ رخ ہوگا، تحویل رضا کرے گا پہلے اور اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے گا. لیکن یہاں بغیر جمعہ کے خطبے میں بغیر تحویل رضا کے اور قوم کی طرف متوجہ ہو کے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا امام خطبے میں، اور معمومین حضرات بھی ایسے ہی کریں گے جیسے کہ حضرت انس نے کہا ہے کہ فرفع رسول اللہ یدیہ یدعو ورفع الناس ایدیہم معہ یدعون، آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وہ بھی دعا کر رہے تھے. معلق روایت ہے صحیح بخاری میں، بحذف سند امام بخاری نے نقل کیا ہے، حدیث صحیح ہے. اور یہ کہ دعا اور استغفار 3 مرتبہ. چلیے صاحب مصیبت اور پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے پریشانی کا اگر اظہار کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور ان سے اس کی رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ مقام تفویض کے خلاف نہیں ہے یا توکل اللہ کے منافی عمل نہیں ہے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر آپ تاخیر کر رہے تھے، دعا نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دیہاتی آیا اور اس نے مطالبہ کیا، تب پھر آپ نے اس کے سوال پر دعا کی، ورنہ آپ نے دعا کے معاملے کو یا بارش طلبی کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رکھا تھا۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ صاحب دعا بھی اسپیشل طریقہ پر کی جا سکتی ہے، اور اس موقع پر ایک سنت بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ خطبہ جمعہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے قوم کی طرف متوجہ ہو کر کے تحویل رضا کے بغیر، اور یہ بھی سنت معلوم ہوئی کہ باقاعدہ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آدمی مسجد میں یا میدان میں صحرائی علاقے میں نکل سکتا ہے۔ اور یہ بات تو کئی مرتبہ کہہ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کرامت دیکھیے کہ اللہ نے آپ کی دعا فوراً قبول کی، بارش کے سلسلے میں بھی اور بارش رکنے کے سلسلے میں بھی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی دعا کی ہو تو قبول ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 دعا قبول ہوئی، 1 دعا رد ہو گئی جی۔ اسی طریقے سے آپ نے بیر معونہ کے قاتلوں کو، قرہ کے قاتلوں کو، یا اسی طریقے سے جنگ احد میں مسلمانوں کے قتل کرنے والوں کو، یا کمزور مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و زیادتی کرنے والے مشرکین کے نام لے کر کے آپ نے دعا فرمائی، بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا، لیس لک من الامر شیء۔ ہدایت اور عدم ہدایت کے معاملے میں نبی آپ کو کوئی دخل نہیں ہے، آپ اپنا کام دعوت تبلیغ کا کرتے رہیے، اور دیکھیے کہ تو کہاں دعا قبول ہوئی، کہاں وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہم علی کا بھی فلاں، علی کا بھی فلاں، علی کا بھی فلاں، جو نام لے کر بد دعا فرمائی تھی، ماشاءاللہ سب کے سب مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، آپ مستجاب الدعوات تھے۔ لیکن یہ کہ صاحب ہر دعا اور ہر موقع پر دعا قبول ہو گئی ہو اور ایک دعا بھی زندگی میں کبھی رد نہیں کی گئی ہو، یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کا دعویٰ کرنا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ آگے دیکھیے صاحب، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان عمر رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاری۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ عمر کے زمانے میں جب لوگ قحط زدہ ہوتے تھے، اذا قحطوا، جب قحط زدہ ہوتے تھے، کانا تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، اور انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے گزارش کی کہ وہ دعائے استسقاء کرتے ہیں، دعائے استسقاء کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے استسقاء، دعا سقی کی، بارش طلبی کی دعا کا مطالبہ کیا عباس بن عبد المطلب سے، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اے اللہ، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا، ہم تو اس سے بارش طلب کرتے تھے اپنے نبی کے ذریعے۔ کیا مراد ہے؟ نبی کی ذات مراد ہے یا نبی کی دعا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے تھے، تو نبی نے دعا فرمائی۔ تو آج ہم تیرے پاس وسیلہ لیتے ہیں تیرے نبی کی چچا کا، تو چچا کی ذات کا یا چچا کی دعا کا؟ جب نبی کی ذات دعا میں حاضر نہ ہو اور نبی کی ذات کا وسیلہ لیا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور آپ نے دعا فرمائی ہے اور ممبر سے آپ نے دعا فرمائی ہے، تو اسی طریقے سے عباس بن عبد المطلب سے بھی دعا فرمائی ہے، دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب نکلے اور ان کے جو کلمات ہیں اس سلسلے میں کہ یا اللہ، ہم کو یہ لے آئے ہیں تیرے نبی کا چچا سمجھ کر کے، اور میرے شرم و ندامت کی پیشانی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور یہ گناہوں سے آلودہات تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ہماری لاج رکھ لے، اپنے نبی کے چچا کی لاج رکھ لے، اور ہماری دعا کو قبول فرما اور لوگوں کو قحط سے نجات دے۔ تو یہ دعا کا وسیلہ تھا، ذات کا وسیلہ نہیں، جاہ کا وسیلہ نہیں، مقام اور مرتبے کا واسطہ نہیں دیا تھا صحابہ نے عہد نبوی میں اور نہ ہی عہد عمری میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی گئی، آپ نے دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے عباس بن عبد المطلب سے بھی کہا گیا، تو بے ام نبینا سے مراد نبی کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ذات نہیں، ان کا مقام و مرتبہ نہیں، بلکہ بے دعائے ام نبینا، ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کو بطور وسیلہ اور سفارش پیش کر رہے ہیں تیرے سامنے، کہ وہ دعا کر رہے ہیں، ہماری اگوائی کر رہے ہیں، ہماری پیشوائی کر رہے ہیں دعا میں، اور ہم ان کے پیچھے دعا میں آمین کر رہے ہیں۔ فسقنا، تو اللہ ہم کو سیراب کر دے، فیسقون، چنانچہ لوگ سیراب کیے جاتے تھے، رواه البخاری۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، 2 سال عمر میں بڑے تھے، صرف 2 سال، اور قریش کے جاہلیت میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، اسلام میں بھی بڑی باعزت رہے، ہمیشہ حاجیوں کو پانی پلانے کا ذمہ جاہلیت میں بھی انہی کے سپرد رہا، ان کی آل اولاد میں رہا، اور اسلام میں آنے کے بعد بھی رہا۔ اور دیکھیے مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بیعت عقبہ میں
جب ہجرت کے لیے انصار نے اور اوس خزرج والوں نے جب مطالبہ کیا کہ آپ چلیں، تو اپنے چچے اپنے بھتیجے کی ہمدردی میں کہ پورے طریقے سے ان سے گارنٹی لے لیں کہ ان کو لے جا رہے ہو، اگر ہجرت کرا کے اور کہہ رہے ہو کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئیے تو دیکھ لو پورے عرب سے دشمنی مول لینا ہے، تو سمجھ بوجھ کر کے لے جاؤ، ایسا نہیں کہ وہاں لے جاؤ گے ابے یارو مددگار چھوڑ دو گے۔ یہ توثق، یہ گارنٹی لینے کے لیے انہوں نے اپنے چچا اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا تھا بیعت عقبہ میں، جبکہ کافر تھے، اس قدر ہمدرد تھے جی۔ اور جنگ بدر میں شریک ہوئے مشرکین کی طرف سے تو پکڑے گئے، فدیہ دے کر کے مکہ لوٹے۔ فتح مکہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے مسلمان ہو کے آ رہے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں مکے میں، تو مقامی جحفہ میں جو شام والوں کی میقات ہے، اب وہاں سے اس کے سیدھے رابغ ہے، وہاں سے باندھتے ہیں، وہاں ملاقات ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلٹے مکہ اور اس جنگ میں شریک رہے۔ پھر حنین کی جنگ میں شریک رہے۔ بڑے سدید الرائے آدمی تھے، بہت دور اندیش تھے، اور اکثر اچھی رائے دیا کرتے تھے۔ کبار صحابہ ان سے مشورے لیا کرتے تھے، ان کی رائےوں پر عمل کرتے تھے جی۔ شعبان سن 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے صاحب، تو وسیلہ حاجت اور ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی چیز کو بطور ذریعہ استعمال کرنا، جو چیز آپ کو اور آپ کی حاجت کو پورا کرانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ وسیلہ مشروع، جو مشروع وسیلہ ہے وہ اللہ کے نام اور اس کی صفات سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اسی طریقے سے اپنے ایمان اور عمل صالح کو وسیلہ بنائیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے گناہ بخش دے۔ یا جیسے کہ غار میں چھپے ہوئے لوگوں نے، جو 3 تھے بنی اسرائیل کے، جنہوں نے اپنے عمل کا اللہ کو واسطہ دیا تھا، اپنے صالح عملوں کے ذریعے اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلوں کو نجات دیا۔ اور اسی طریقے سے کسی زندہ شخص کو سے گزارش کرنا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب علم، صاحب دین اور تقویٰ ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، تو ایسے آدمی سے دعا کی درخواست کرنا کہ چلیں آپ استسقاء کی نماز پڑھا دیں یا استسقاء کے لیے دعا کر دیں، الحمدللہ یہ بھی شکل جائز ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے، جیسے امام ابن تیمیہ وغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا خود ہی کرنی چاہیے، لوگوں سے دعا کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ایک طرح سے ضعف نفس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ پر بھروسہ کم ہے کہ آپ کسی۔ تیسری بات یہ ہے کہ صاحب بار بار کسی سے کہیے دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، ارے آپ جو خود اپنے لیے دعا کریں گے اور جتنا الہا اور گریہ زاری کریں گے، دوسرا آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ اور چوتھا ایک نقصان یہ ہے کہ اگر کسی شخص خاص کو کہیے گا کہ آپ ہی نماز پڑھائیے اور آپ ہی دعا کیجیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی غرور میں مبتلا ہو جائے، دھوکے میں مبتلا ہو جائے کہ میں اتنا بزرگ ہوں کہ علاقے کے سارے لوگ مجھے سے دعا کرتے ہیں، مجھے سے استسقاء کی نماز پڑھواتے ہیں، مجھ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اہل علم نے اس لیے بھی بہت زیادہ اس پہ دلچسپی نہیں دکھائی ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اب جیسے ہی تھوڑی تاخیر ہو گئی، لوگوں میں بے چینی ہوتی، وہ استسقاء کی نماز پڑھی۔ نماز پنج وقتہ جو فرض نماز ہے وہ تو آپ پڑھ نہیں رہے، آپ کی اکثریت نمازوں سے غافل ہوتی ہے، صدقہ خیرات تو آپ کر نہیں رہے، توبہ استغفار نہیں کرے، صرف استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے بھیڑیا احسان جی۔ کل من حب و تبا، سب کا سب جا رہا ہے بے نمازی، سب کا سب نکل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور بارش تھوڑی سی ہو گئی اور خوب اتراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو جو حالت ہے اس وقت لوگوں کی، وہ عجیب حالت ہے، سمجھا کہ نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ صاحب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی ہے، تو اللہ سے الہا گریہ داری ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کرے نا۔ لیکن ٹھیک ہے، جمعہ کے خطبے میں ہو جائے، اور بہت تاخیر ہو رہی ہے تو کبھی کبھار صلاۃ الاستسقاء بھی ہو جائے۔ لیکن جتنا فوکس لوگ صلاۃ الاستسقاء پر دیتے ہیں، کاش پنجگانہ نماز کی فرضیت پر کو سمجھتے اور اس قدر اہتمام سے نماز لوگ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے، تو شاید یہ حالت نہیں ہوتی مسلمانوں کی جن حالتوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہرحال تو بات یہاں چل رہی تھی کہ کسی مرد صالح کو، جس سے آدمی بظاہر اچھا جس کو گمان کرتا ہے، اس سے دعا کی درخواست کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اموات کا وسیلہ پکڑنا، اللہ کو واسطہ دینا جی، جیسے کہ اصحاب القبور، قبر والوں کا وسیلہ اللہ کو دیتے ہیں یا ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ تو شرکیہ وسیلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کی ذات کا، اور کسی کا اللہ تجھ کو تیرے نبی کی ذات کا واسطہ، اللہ تجھ کو تیرے نبی کے جاہ و عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کا واسطہ، یہ سب وسیلہ محرمہ ہے۔ شرکیہ تو نہیں ہے، لیکن وسیلہ محرمہ ہے، اور ذریعہ بن جائے گا آگے چل کر کے وسیلہ شرکیہ کا۔ تو اس لیے ذات کا وسیلہ اور جاہ و مرتبہ کا وسیلہ پکڑنا حرام ہے، اور اموات کا وسیلہ پکڑنا اور اموات سے دعا کرنا جی، یا اموات کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان وسیلہ بنانا، جیسے کہ مشرکین اپنے معبودوں سے
کو وسیلہ بناتے تھے اور چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے، تو یہ جو ہے وہ وسیلہ باطلہ ہے، وسیلہ باطل ہے۔ جیسے اموات کو سے فریاد کرنا، اموات سے فریاد کرنا وسیلہ کہ آپ ہماری مصیبت دور کر دیجیے، یا ان کو وسیلہ بنانا جیسا کہ مشرکین وسیلہ بناتے تھے، یہ وسیلہ محرمہ ہے، اور کچھ چڑھاوا چڑھا دیا تو یہ عبادت ہوگی، نظر و نیاز ہوگی تو شرک ہوگا۔ تو فرق سمجھیے گا، اموات سے فریاد کرنا کھلا ہوا شرک، استغاثہ بغیر اللہ شرک، اموات کا وسیلہ پکڑنا، اللہ تجھ کو تیرے فلاں بزرگ بندے کا وسیلہ، ان کی ذات کا، تو یہ حرام وسیلہ ہوگا، الا یہ کہ آپ اس کی قبر پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ بہرحال جب بارش ہو، سال کی پہلی بارش ہو رہی ہے، سیزن کی بارش ہے، مانسونی بارش ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس کہتے ہیں قال اصابنا ونحن مع رسول اللہ مطر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بارش برسنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا، سر کی ٹوپی ہٹا دی، تاکہ سر کے اوپر جو عمامہ تھا آپ نے اس کو ہٹایا تاکہ سر پہ پانی آوے، کچھ بارش کے چھینٹے پڑے، ہاتھ کو کھول لیا، آستین کو تھوڑا سا پنڈلی پر بھی پانی گرایا، کہا انہ حدیث عہد بربہ، یہ ابھی رب تعالیٰ کی طرف سے بہت پہلے جلد پیدا کی گئی، یعنی یہ جلد ہی بارش پیدا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، لہذا اس کی برکت کے لیے، یا آپ کہہ لیجیے کہ صاحب آپ نے کہ اللہ رب العالمین نے فوراً اس کو پیدا کیا ہے، لہذا کچھ چھینٹے آپ نے اپنے جسم کے اوپر بھی دیے، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ اللہ نصر قال اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں فحسر ثوبہ، آپ نے اپنا کپڑا کھولا جس حد تک کھول سکتے ہیں، حتی اصابہ من المطر، تاکہ اس پر بارش کے کچھ چھینٹے پڑ جائے، اور کہا انہ حدیث عہد بربہ، یہ ابھی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے جلدی آئی ہے، یعنی ابھی جلد ہی وجود میں آئی ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ استحباب الدعاء عند نزول الوقت، جب بارش اتر رہی ہو، جب بارش کے قطرے پڑ رہے ہوں، تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ عام دعا بھی بارش کے نزول کے وقت قبول ہوتی ہے، اور بارش جو آہستہ ہلکی ہو رہی ہے، یہ موسلا دھار میں تبدیل ہو جائے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر، جب آپ بارش دیکھتے تو کہتے اللہم صیبا نافعا، اللہ خوب دھواں دھار بارش، خوب جم کے بارش ہو، موسلا دھار جس کو کہتے ہیں، جیسے لگے کہ بالٹی مشکیزے کا مشکیزہ پانی انڈیلا جا رہا ہو، اور وہ نفع بخش ہو، کیونکہ تیز بارش اگر نفع بخش نہیں ہے تو نقصان دہ ہوگی۔ کہتے اخرجہ ہو، اس حدیث کو بخاری یا مسلم دونوں نکالا ہے، لگتا ہے کہ یہ وہم ہے، صرف بخاری میں یہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ جب آپ بارش دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم صیبا نافعا۔ تو نزول مطر کے وقت استحباب ہے، مستحب ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اور خاص کے مطر رحمت اور مطر نفع کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، تاکہ وہ عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر نماز کے یوں ہی فرض نماز کے بعد ہو یا کسی بھی وقت ہو، آدمی دعا کر لے، جیسے کہ یہ حدیث آئی ہے ابو عوانہ کی، عن سعد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوقا ضحوکا تمطرنا منہ رذاذا قطقطا سجلا یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ حدیث کی سند میں تھوڑا کلام ہے، عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الانصاری ہے روایت کے اندر، ابو عوانہ نے عبداللہ بن محمد الانصاری کے حوالے سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابراہیم بن سعد سے روایت کیا ہے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے، انہوں نے زہری سے روایت کیا ہے، انہوں نے عائشہ بنت سعد سے روایت کیا ہے، اور ان کے والد نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعا فرمائی۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اللہم جللنا سحابا، اللہ ہم کو ڈھانپ لے، پورے طریقے سے ڈھانپ لے بدلیوں سے، کثیفاً جو گھنی ہو، گھنی موٹی ہو، تہدار ہو، ہلکی بدلی ہوتی ہے تو کم برستی، گھنی بدلی، اور اس میں قصیفاً قاف صاد یا فا، قصیفاً جس کے اندر خوب آواز ہو، یعنی کڑک بہت ہو، کیونکہ جب بدلی میں کڑک بہت ہوتی ہے، کڑکا کڑکتا ہے اور بجلی چمکتی ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بارش مضبوط ہوگی اور کثرت سے ہوگی۔ اور دلوقاً مطلب یہ کہ خوب موسلادھار ہو، ضحوکاً بجلی چمکے، زحک سے، اور دیکھیے کیفیت یہ ہوتی ہے بارش کی، رذاذاً پہلے باریک سے پتلے باریک چھوٹے چھینٹے کی شکل میں بارش شروع ہو، جیسے غبار اڑتا ہے نا اس طریقے سے، قطقطاً وہ اس سے بھی اور چھوٹا ہوتا ہے،
ہلکی بارش سے بھی اور ہلکی بارش، جس میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی سوئی کے نوک کے برابر بارش کے چھینٹے ہوتے ہیں، تو رذاذ ہو، قطقط ہو، اور اس کے بعد سجلن، ماشاء اللہ لگے کہ صاحب ایک بڑے ڈول سے پانی انڈیلا جا رہا ہے، اس قدر دھواں دھاڑ موسلادھار بارش. یہ مختلف کیفیت ہوتی ہے بارش کی. یا ذی الجلال والاکرام، یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دو ناموں سے وسیلہ لیا ہے، تقرب حاصل کیا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے دو نام کو آپ نے، دو صفت کو آپ نے وسیلہ بنایا. یا ذی الجلال والاکرام، اے جلال عظمت والے، اے بزرگی والے. تو معلوم ہوا کہ استسقاء یعنی دعا بغیر صلاۃ کے بھی بہتر ہے. یہ پہلی شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو، اس میں دعا ہو، جمعہ کی نماز ہو. اور تیسری شکل یہ ہے کہ شاید باقاعدہ نماز اور دعا کے لیے آدمی آبادی سے باہر نکلے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ صاحب دعا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمائی ہے، اور اللہ نے دعا آپ کی قبول بھی فرمائی ہے اکثر مواقع پر. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی دعا نہیں بھی قبول ہوئی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا نا کہ کفار قریش پر آپ نے بد دعا فرمائی اور صحابہ آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. جی اشرف الخلق ہے، اور صحابہ رسول کے بعد سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے آپ کو منع فرما دیا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. آپ کو لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں کوئی دخل دینا نہیں ہے. اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ ان کو عذاب دے گا، وہ ظالم ہے، یہ اللہ پر ہے معاملہ. کہاں نہیں صاحب ان کی دعا ان کے حق میں قبول کی گئی. ماشاء اللہ سب مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام بھی اچھا رہا. اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوالی سے آ رہے ہیں، ایک مسجد بنی معاویہ سے داخل گزرے تو اس سے داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھا. ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، خوب لمبی دعا فرمائی، اور پھر پلٹے. مسلم کی حدیث ہے، کہا میں نے اپنے رب سے 3 چیز کا سوال کیا تھا، اللہ نے 2 چیز منظور کی، ومنعنی واحدۃ، اور ایک سے منع کر دیا، ایک قبول نہیں فرمایا. چلیے صاحب ایک حدیث اور لائے ہیں اس باب میں، جس سے ہے کہ امت سابقہ کے اندر بھی استسقاء تھا، انہوں نے بھی بارش طلبی کی، دعا کرتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعالیٰ قرآن میں آیا نا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے سیرابی طلب کی تو اللہ نے کہا کہ مارو پتھر کے اوپر لاٹھی، 12 چشمے نکل پڑے. اسی طریقے سے یہ حدیث ہے، تھوڑی سی صنعت میں کلام ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چلیے استدلال کی حد تک درست ہو سکتی ہے انشاءاللہ. بظاہر جو صنعت کے اندر روات ہے پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، تو جرح کیا ہے تو جرح مفسر نہیں. کیوں آپ کر رہے ہیں؟ امام بخاری وغیرہ نے نام تو ذکر کیا ہے لیکن کوئی جرح یا تعدیل نہیں کی، تو کسی خانے میں انشاءاللہ حدیث قابل استدلال ہوگی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال خرج سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یستسقی فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه احمد وصححه الحاکم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بارش طلبی کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چوٹی ہے جو پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے. پیٹھ آدمی کی، جانور کی تو اوپر ہوتی ہے، اس کو اس سے زمین پر ٹکایا ہوا ہے، اور پیٹ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کا وہ اوپر ہے، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے فطرت کی آواز اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ پر ایمان، اس کے علو پر ایمان ہے. چھوٹی سی مخلوق ہے، بتائیے چھوٹی. تو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنی قوائم کو، اپنے پاؤں کو اٹھائے ہوئی ہے آسمان کی طرف، اور کہہ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو سب مخلوق کی زبان جانتے تھے کہ وہ کہہ رہی کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہم تیری بارش سے، تیری سیرابی سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم کو بھی پانی کی ضرورت ہے. چوٹی کہہ رہی. جب چوٹی جیسی مخلوق کی دعا سنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنے ساتھیوں کو کہا ارجعوا، چلو چلو واپس لوٹو، واپس لوٹو. فقد سقیتم بدعوت غیرکم، تم اپنے علاوہ کی دعا کے ذریعے سیراب کر دیے گئے یا سیراب کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین چوٹی کی دعا سن لے گا. تو یہ حدیث ہے لا الہ الا اللہ. اس کی تائید میں کئی روایتیں آئی ہیں، وہ سب ضعیف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ زہری تک حدیث کی سند ٹھیک ہے. چلیے بہرحال، لیکن یہ جو روایت ہے کہ صاحب امام احمد نے نقل کیا، تو امام احمد نے مسند میں شاید نقل نہیں کیا، اس کو کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے. اچھا، استسقاء کے اندر ہاتھ اٹھانا، حضرت انس کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا، آپ نے بارش طلبی کی دعا کی. فاشار بظہر کفیہ، اپنی کف کے پیچھے پشت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اپنے
کفئی ہے، دونوں ہتھیلی کے پشت سے آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس حدیث سے بظاہر لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دعا ایسے کرنی چاہیے، بارش طلبی کے لیے، قحط کو دور کرنے کے لیے، یا مصیبت کے بلا کو دور کرنے کے لیے جو بھی دعا ہو، اس میں ہتھیلی کا باطنی حصہ نیچے ہو اور پشت کلائی جو ہے، یہ جو اوپر والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر ہو، یعنی اس طریقے سے دعا کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دعاؤں کی حدیثوں کو جمع کیجئے تو اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم، جب اللہ سے سوال کرو تو اپنی اندرونی ہتھیلی سے سوال کرو، جو مانگنے کی کیفیت ہے کہ ہتھیلی کا اندرونی حصہ تمہارے چہرے کی طرف ہو، تمہاری آنکھ کی طرف ہو۔ اور یہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے سیرابی ہی طلب کر رہے ہیں کہ بارش برسا۔ تو کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھایا تھا، رفع بلیغ کیا تھا، جس میں آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی جاتی تھی، اس میں بظاہر ہاتھ اٹھانے کے بعد جو کیفیت ایسے ہاتھ کی ہوتی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے ہوا ہے اور انگلیوں کو اپنی طرف موڑے ہوا ہے تھوڑا، تو ایسا لگتا ہے کہ پشت کلائی جو ہے یہ آسمان کی طرف۔ تو کچھ لوگ تو باقاعدہ ایسے کر دیتے ہیں، اندرونی ہتھیلی نیچے اور پشت کلائی کو باقاعدہ ایسے اوپر کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ پشت کلائی آسمان کی طرف ہے۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پسند کیا ہے، اور شیخ الاسلام فی هذا الزمان شیخ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی یہ کہ چہرے کی طرف ہی ہتھیلی ہونی چاہیے اور رفع بلیغ ہو اور انگلیوں کا رخ اپنی طرف پھیر دے، تو یہ پشت کلائی آسمان کی طرف جا رہی ہے، لیکن اندرونی ہتھیلی ہی چہرے کی طرف ہو اور سر کے اوپر تک ہاتھ آپ کا جانا چاہیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عیدگاہ میں اگر عید کی نماز 8 بجے ہو اور گھر کے پاس مسجد میں 6 بجے ہو تو کیا مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ تو معارضے والا سوال ہوا کہ ایک طرف وقت کی رعایت ہو رہی ہے اور ایک طرف تاخیر ہو رہی ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ نماز اول وقت پہ ہو، سورج نکلنے کے ساتھ ہی ہو، تھوڑا بلند ہو اور میدان میں ہو اور بلا عذر کے مسجد میں نہ ہو۔ تو اب آپ وہاں جائیں گے کہ یہاں جائیں گے، اگر ایسی کیفیت ہو تو اجتہاد کیجئے، آپ کو جدھر طبیعت آپ کی مائل ہو وہاں چلے جائیے، کیونکہ بہرحال دونوں جگہ میں ایک جگہ تو ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو باہر صحرا میں نکلنے کی سنت چھوٹ رہی ہے، یہاں تھوڑے سے وقت کی تاخیر ہو رہی ہے تو صحرا میں نکلنے کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ دونوں جگہ ایک چیز ہو رہی ہے، ایک چیز نہیں ہو رہی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق اگر میدان اویلیبل ہو تو آدمی مسجد کے باہر، آبادی کے باہر نکلے اور ارلیئر نماز پڑھے۔ تو بہرحال اب جب کہ عیدگاہ نکل چکا ہے وہ، تو اس کو عیدگاہ میں ہی پڑھنا چاہیے۔ چلیے، عیدگاہ میں حنفی مسلک کے مطابق نماز ہوتی ہے تو ہم تکبیرات کو کیسے ادا کریں؟ بہتر تو یہ ہے کہ 7 اور 5 تکبیر ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو 3 تکبیرات کے علاوہ بھی، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ 4 اور تکبیر قیام کے ساتھ یا تکبیر رکوع کے ساتھ 4 تکبیر جنازہ، اور اگر تکبیر رکوع چھوڑ دیجئے اور تکبیر تحریمہ چھوڑ دیجئے تو 3 تکبیر جو آپ سمجھ رہے ہیں، تکبیر زوائد جو حناف کرتے ہیں، انشاءاللہ اگر ان کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ لیں گے تو صحیح ہو جائے گا، کیونکہ تکبیرات زوائد مستحب ہیں، سنن اور مستحب۔ اگر یہ ساتھ نہ بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی نماز ناقص آپ کی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ خلاف اولا تو ضرور ہوگی، لیکن یہ ہے کہ صاحب نماز ہو جائے گی۔ تو صرف تکبیر کی بنیاد پر اختلاف نہ کریں، اور خاص کر کے جب چند ہوں اہل الحدیث تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی دوسری واضح طور پر کوئی عقائد سے متعلق کوئی خرابی اگر نمازیوں کو معلوم نہیں ہو اس امام کے تعلق سے، یعنی وحدت الوجودی نہ ہو، حلولی نہ ہو، جی حلول اور اتحاد کا عقیدہ نہیں رکھتا ہو، تو صرف تکبیرات کی بنیاد پر، مسلکی اختلاف کی بنیاد پر، اور بھی تکبیرات زوائد کی استحباب اور زیادہ سے زیادہ اس کی سنیت یعنی سنیت استحبابی سنیت، تاکیدی سنیت، استحبابی سنیت کی بنیاد پر ہم ترک اقتداء کا فتویٰ تو نہیں دینے کی ہمت جٹا پا رہے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ نماز تو پڑھ لیجئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کچھ دور بھی جانے کی نوبت آتی ہو تو آپ اہل سنت کے ساتھ اہل الحدیث کے پیچھے نماز پڑھیں۔ شوہر حنفی مسلک فالو کرتے ہیں اور بیوی کو عیدگاہ جانے سے منع کرتے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو اس حالت میں بیوی گھر میں عید کی نماز پڑھے، کیا یہ صحیح ہے؟ ظاہر ہے اگر جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے تو گنہگار وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کو ناراض کر کے نہیں جانا ہے۔ عورتوں کے لیے نکلنا بھی استحباب ہی ہے، وجوب نہیں ہے۔ ہم نے عید کے باب میں بتایا تھا کہ عورتوں کو نکلنے کی ترغیب دی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔
مستحب ہے، سنت ہے یا تاکید ہے۔ تو اگر شوہر انکار کرتا ہے اور وہ جانے نہیں دے رہا ہے تو گھر میں عورت نماز پڑھ لے، لیکن شوہر سے مخالفت اور مخاصمت نہ کرے۔ جی، زلزلے کے وقت اذان دینا یا نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب ثابت نہیں۔ زلزلے کے وقت میں اذان دینا یا زلزلے کے وقت میں صلاۃ الکسوف کے طریقے پر نماز پڑھنا یہ سب ثابت نہیں۔ اگرچہ فقہا کہتے ہیں، حنابلہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ صلاۃ الکسوف کے طریقے پر 2 رکعت نماز 4 رکوع اور 4 قیام کے ساتھ پڑھی جائے، یہ موضوع آیا ہے صلاۃ الکسوف کے اندر، اور صلاۃ الزلازل کے نام سے بھی لوگوں نے حدیث ذکر کی ہے، لیکن وہ سب صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صاحب زلزلے کے وقت میں اللہ سے دعا کرے، لیکن اس وقت اذان دینا یا کوئی نماز پڑھنا یہ سب ثابت نہیں۔